بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے وزیر خارجہ بلاول زرداری صاحب نے جو ہندوستان کے وزیر اعظم کے بارے میں بات کہی ہے، اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا دنیا نے اس بات کو سنا اور ٹک ٹک دیدم اور ناکشیدم کے مصداق ہمیشہ کے لیے خاموش کھڑے رہے؟ پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آخر ایسی کیا وجوہات ہے کہ اگر کہیں کسی مسلمان کے بارے میں کوئی بات، یعنی انڈیا کا جو چینل ہے یا انڈیا کے جو یوٹیوبر ہیں یا انڈیا جو وہ نہ صرف پاکستان کے بارے میں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے بارے میں، وہ فلانا جو ہے وہ دہشت گرد تھا اور فلانا جو ہے اس نے دہشت گردی کی تھی اور فلانا جو ہے اس نے اس قدر لوگوں کو قتل و غارت گری کی، اور وہ جو ہمارے گجرات کے مندر میں، لیکن یہ جو ہمارے ہندوستان کے وزیر خارجہ کے بارے، ہندوستان کے وزیر اعظم کے بارے میں جو ہمارے وزیر خارجہ جناب بلاول زرداری بھٹو صاحب نے جو دو ٹوک لہجے میں ان کو بتایا ہے، اس وقت دنیا خاموش کیوں ہو جاتی ہے؟ ذرا آج اس پر تھوڑی سی ڈسکس کرتے ہیں، اس پر توجہ دیتے ہیں کہ آیا کیا دنیا کو ان تمام ناانصافیوں کے درمیان ہی زندہ رہنا ہے، اور کیا وہ یہ بات سمجھ بھی رہے ہیں کہ کیا وہ ان ناانصافیوں کے ساتھ زندہ رہ کر کے کوئی ایسا کام کر سکیں گے جس سے دنیا کی میں امن قائم ہو سکے گا؟ ایسا ہرگز نہیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ جب بھی آپ زیادتیوں کو بڑھاتے چلے جائیں گے تو اس کے جواب میں آپ کا امن صرف تباہ ہوگا۔ لوگ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ 9/11 کے لوگوں کو کسی کو پھانسی دے دی، کسی کو کچھ کر دی، تو اس کے بعد یہ صاحب اس کے بعد آپ ناانصافیاں کرتے رہیں گے۔ یعنی بلاول بھٹو صاحب نے ایک اور بات بھی کہی جو انتہائی اہم ہے، اور امریکہ کے صدر بائیڈن صاحب اور ان کی پوری انتظامیہ کے لیے ایک بہت بھرپور چیلنج بھی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ مختصر گفتگو یہ کی ہے کہ میں جہاں بیٹھا ہوا ہوں، جہاں بیٹھ کر یہ اپنا مدعا بیان کر رہا ہوں کہ وہ قصائی جو ہے، گجرات کا قصائی جو ہے ہندوستان کا وزیر اعظم بنا ہوا ہے، تو وہی جو ہے وہ قصائی کے بارے میں ہندوستان کی حکومت نے یہ ریکویسٹ کی تھی امریکہ کی حکومت سے کہ ہمارے یہاں کے جو دہشت گرد آپ کے یہاں جا رہے ہیں آپ ان پر پابندی لگائیں، جس کے بعد جو ہے امریکہ نے بھی پابندی لگا دی تھی نریندر مودی اور ان کے اور ساتھیوں کو، یعنی بی جے پی کی تقریباً 3 درجن سے زیادہ لوگ ایسے تھے جن پر وہ پابندی مکمل طور پہ لگائی گئی تھی وہ، اور اس طرح سے جو ہے وہ یہ کہا گیا تھا کہ کیونکہ بقیہ دہشت گردوں گا، اور یہ بات بھی اس وقت سامنے آئی تھی جب یہ کہا گیا تھا کہ بھئی ہندوستان کے جو دہشت گرد ہیں ان پہ پابندی نہیں لگائی جا رہی ہے، صرف مسلمانوں کو دہشت گرد بتایا جاتا ہے، ان کے لوگوں پہ پابندی لگائی جاتی ہے۔ تو اس کے بعد یہ طے کیا گیا تھا، اور میں اس کے علاوہ آپ کو میں اور یہ بات ہی بتاتا چلوں کہ امریکہ، برطانیہ اور پوری یورپی یونین نے بھی نریندر مودی کے خلاف مکمل پابندی ان کے وزٹ پہ لگائی ہوئی تھی کہ وہ یہاں پر وزٹ نہیں کر سکتے، ہے نا، مگر یورپی یونین میں بھی کے ممالک میں بھی نہیں کر سکتے، برطانیہ میں، امریکہ میں بھی نہیں کر سکتے، جس کے جواب میں جو ہے ہندوستان کی جو حکومت تھی اس وقت کانگریس حکومت تھی، اس نے کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ڈالی تھی، اور ان کا یہ شرط کہنا ہی یہی تھا کہ ٹھیک ہے جب سب پہ لگ رہی ہے پابندی تو ان پہ بھی پابندی لگنی چاہیے، لیکن اس کے بعد بھی جو ہے ان پہ نہ صرف پابندی ہٹائی گئی بلکہ ان کے جو وزیر خارجہ ہیں اور وزیر اعظم ہیں، وہ صدر ہیں امریکہ کے، وہ سب آ کر کے ان سے بڑی طویل گفتگو کر رہے ہیں۔ اس وقت جب اروناچل پردیش میں جو ہے تھوڑی سی ہل جل کی ہے وہ چین نے، تو پھر ایک پرابلم شروع ہو گئی ہے امریکہ کو۔ امریکہ جو ہے وہ خطے میں آنے کے لیے پر تول رہا ہے کہ بھئی کسی طرح سے ہم جو ہیں وہ خطے میں آ جائیں۔ پوچھنا یہ تھا کہ آج سے 2020 میں جب وہ لداخ پر آیا تھا چین، اور اس نے 60,000 کلومیٹر کا ہندوستان کا جو علاقہ تھا اس پہ وہ قابض ہو گیا ہے، اور وہ اس کی وہاں عمارتیں بنی ہوئی ہیں، اس نے وہاں چوکیاں بنا رکھی ہیں، اور ہندوستان کے کسی سپاہی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ چین کے علاقوں میں شامل ہو سکے۔ اسی طرح اقصی چین کے علاقے میں بھی ان کو جو ہے اس بات کی اطلاع دی گئی، اس بات کی منادی کرائی گئی ہے ہندوستان کے فوجیوں کے لیے
کہ وہ اس طرف دیکھنے کی کوشش نہ کریں. لہذا یہ تمام چیزوں سے ہٹانے کے لیے جو ہے وہ ہندوستان میں ہندوستان کے عوام کا دھیان ہٹانے کے لیے، ہندوستان کی مظلوم عوام کا، بلکہ جو غربت، بے روزگاری، بدعنوانی کی وجہ سے، یہ نریندر مودی کے بدعنوانی کی وجہ سے نہ صرف وہ کہ غربت بے روزگاری کی زندگی گزار رہے ہیں، بلکہ ان کا اروناچل پردیش، لداخ، گلوان ویلی اور یہ سارے علاقے جو چین کے اپنے تسلط میں تھے وہ ان کے ہاتھوں سے نکلتے جا رہے ہیں. یہ پوچھنا یہ کہ آیا یہ کون سی صورتحال ہے جس نے ہندوستان کے عوام کو وہاں پر یا تو کبھی وہ جو ہے مسلم اور غیر مسلم کا چکر شروع کر دیتے ہیں، کبھی پنڈتوں کو پن کر کے اوپر چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی جو ہے وہاں پہ یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ جی فلاں مسجد سے جو ہے اس کو توڑا جائے، اس کی جگہ نئی جگہ بنائی جائے، اور وہ مندر تھا، وہ رام نے فلاں وقت میں اس کو وہاں پہ وہ کیا تھا، رکے تھے وہ. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہندوستان کی عوام کے لیے جو ہے ایک بربادی کا سامان تھا. اب ایک اور کھیل کھیلا جا رہا ہے. ہندوستان اور تائیوان آپ کو پتہ ہے یہ بہت آپس کے دوست ہیں، اور ہندوستان نے تائیوان کو بھی الگ ملک کے طور پہ تسلیم کیا ہوا ہے اور چین کو الگ ملک کے طور پہ تسلیم کیا ہوا ہے. لہذا اس سب کی صورتحال کے باوجود بھی وہ یہ جو ہے وہ اب ایک نیا ان کا چینل جو ہے اٹھا رہا ہے کہ جی وہ ہم نے بڑی پٹائی کی ہے وہاں پہ اروناچل پردیش میں چین کے سپاہیوں کی تعداد 600 تھی اور ان کی 100 بھی نہیں تھی، اور وہ لاٹھی ڈنڈے اور ہر چیز سے لیس تھے. اب تک بھی یہ اطلاعات یہی ہیں جس کی نہ ہندوستان تردید کر سکا ہے، نہ چین تو خیر یہ کہہ رہا ہے کہ ایسے ہی ہوا ہے کہ 20 سے 25 افراد جو ہے اس لڑائی میں ہلاک بھی ہیں. لیکن اس پوری صورتحال کو سمیٹتے ہوئے یہ بات کہنا چاہوں گا، ایک مرتبہ پھر پاکستان سے کہنا چاہوں گا، پاکستان میں کیا کر رہے ہیں آپ حکمرانوں؟ پاکستان کے وفاقی اور صوبائی حکمران، چاہے وہ پنجاب کے ہوں، چاہے وہ سندھ کے ہوں، چاہے وہ وفاق کے ہوں، چاہے وہ خیبر پختونخوا کے ہوں، صرف ایک وہ بلوچستان جو ہے وہ پورے تمام کھلاڑیوں کو ملا کر کے ایک ٹیم بنا لی جاتی ہے، وہاں پہ تھوڑا بہت سکون نظر آتا ہے، اور وہاں کی جو دوسری ایکٹیویٹیز ہیں وہ زیادہ ہیں، جو ملک کے خلاف لوگوں کا کھڑا ہونا ہے، یعنی وہ سارے بڑے بڑوں کو جو ہے وہ نوازا جاتا ہے، اور باقی وہاں کی عوام جو ہے بیچارے غربت میں رہتی ہے. یہ تمام لوگ مل کر کے کیا کر رہے ہیں؟ آپ لوگ کس طرف جا رہے ہیں؟ جب آپ کے خطے میں آپ کے باہر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بلاول کا جو یہ بیان ہے یہ پورے چینلز پہ آنا چاہیے تھا، لیکن ہماری چینل جو ہیں بڑے محتاط انداز میں انہوں نے انڈیا سے بھی ریٹنگ لینی ہوتی ہے، اور انہوں نے اپنا یوٹیوب چینل بھی چلانا ہوتا ہے. لہٰذا ان تمام صورتحال کو بچاتے ہوئے وہ بہت ہی پھوک میں ختم رکھ رہے ہیں. لیکن اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہندوستان کے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے، اس کے پاس کوئی دوسرا آپشن ہے ہی نہیں کہ وہ پاکستان پہ حملہ کرے، اور اس کے لیے وہ پر توڑ رہا ہے، اس کے لیے وہ اپنا میدان صاف کر رہا ہے. اور ایس جے شنکر جو وزیر خارجہ ہیں وہ آج کل صرف پاکستان کے خلاف دھڑا دھڑ بیانات جاری کر رہے ہیں. وہ کچھ دنوں پہلے کولمبیا یونیورسٹی بھی گئے تھے، وہاں پر بھی جا کر کے انہوں نے پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کی تھی اور کہا تھا کہ ہم بہت جلد پاکستان کے اوپر قابض ہو رہے ہیں. یہ ساری صورتحال ہمارے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں اور کیسے جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی میں اپنے یوٹیوب چینل سے جو ہے اپنے یوٹیوب والوں کا بھی بے انتہا شکر گزار ہوں، اپنے دوستوں کا، اپنے احباب کا، اور اپنے چاہنے والوں کا اور اپنے سننے والوں کا بھی بے انتہا شکر گزار ہوں. ایک بات میں آپ سے یہاں پر دوستوں یہ کہنا چاہوں گا کہ 95% جو ہے نان سبسکرائبر جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ میرے چینل کو سنتے بھی ہیں، اس کو پورا آخر تک دیکھتے بھی ہیں. لیکن میری گزارش یہی ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں. اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید کو اپنے اس پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.